پاسپورٹ کے ذریعے ادھر آئے جائیں، روزانہ 10 دفعہ آنا جانا ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کا روزگار بھی اسی چیز سے لگا ہوا تھا. لیکن ایک ظالمانہ فیصلہ کیا گیا، ایک ایسا فیصلہ. دیکھیں ایران اور پاکستان کے والے سے بھی بلوچوں کا جو بارڈر لگتا ہے تو وہاں پر ایک پیپر بن جاتا ہے، اس کے ذریعے آتے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کئی مہینوں سے سراپا احتجاج ہیں اور سنوائی نہیں ہوتی. یہ اندھے بہرے حکمرانوں کا ملک بن گیا ہوا ہے. ہمارے پر گونگے لوگ مسلط ہیں، بہرے اور اندھے ہیں، جو نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ سننے کی، اور نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو ہم یہاں سے، میں وعدہ کر گیا تھا کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا آپ کی مظلومیت کی آواز اٹھاؤں گا. چمن کے لوگ مظلوم ہیں، ویسے بھی بلوچستان سارا مظلوم ہے، اور چمن کے لوگ مظلوم ہیں، سراپا احتجاج ہیں. کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بارش میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. لہذا ہم ان کے ساتھ ہیں، اور میری میڈیا کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کی مظلومیت کی آواز کو اٹھائیں. ان کے مطالبات جائز ہیں، قانونی ہیں، اور کیا اسے کہتے ہیں کہ انسانی ہیں، انسانی بنیادیں بھی اس کی موجود ہیں. لہذا ان کا مسائل حل ہونے چاہیے، اور میڈیا کے دوست بھی ان مظلوموں کی آواز کو بلند کریں تاکہ وہ احساس کریں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہمارا درد محسوس کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم دور دراز کے علاقوں میں اور ہماری کوئی سنتا نہیں ہے. شکریہ. میں آخر میں ایک اور بات کر دوں جی کہ ہمارے کچھ اراکین قومی اسمبلی کو، ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں، انہیں لائیو تھریٹ دیے گئے ہیں. یہ 15 دن سے یہ سلسلہ جاری تھا جس میں ہماری کچھ معزز اراکین کو قبروں کی تصاویر بھیجی جاتی ہیں، اور کچھ کو کال آتی ہے مجھ سمیت کہ آپ کو جان سے مار دیں گے. بھائی جان قبر میں جانا ہے، قبر میں ہم نے بھی جانا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قبر میں آپ نے بھی جانا ہے. ہم نے لے کے جائیں گے. ہم سے تو برا کر کے جائیں گے، تو ایک تو برا کرتے وقت بھی 2-4 ہم ساتھ لے کے جائیں گے، اور اگر ہمارے پچھلے اتنے تگڑے ہوئے تو آپ کو بھی پھر اسی طریقے سے قبر میں بھیجیں گے. یہ ویسے نہیں ہونا ہے صاحب کہ سانو مارو تو بھول جاؤ، یہ ویسے نہیں ہوگا. تو یہ لیڈر آف اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں، ہم نے یہ پہلے تذکرہ کیا، ہم اس کے اوپر ایوان کے اندر بھی بات کر رہے ہیں کہ مختلف اراکین کو لائیو تھریٹس دیے جا رہے ہیں، ان کو قبروں کی تصاویر بنا کر بھیجی جاتی ہیں. جو مسلمان ہے اس کو تو پتہ ہے اس نے قبر میں جانا ہے، وہ قبر سے ڈرتا نہیں ہے. آپ میں شاید وہ قبر کا خوف ہے، تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اور ہم نے قبر میں جانا کیسے ہے. تھینک یو سر. میل کہاں سے رہی ہے وہ بھی سر بتائیے گا. وہ دوسری بات یہ ہے کہ الائنس تو بن کیا ہے، جج صاحب بھی کرنا چاہ رہے ہیں، مولانا عبد السلیمان سے ملاقاتیں ہوئی تھی، ان کا کیا بنا، کیا ان کو بھی ساتھ بلا رہے ہیں آپ؟ مولانا صاحب کی بات مولانا صاحب سے پوچھیں، لیکن کم سے کم انہوں نے 20 تاریخ کو اپنی پارٹی کا بہت بڑا جلسہ کیا تھا. اس میں یہی بات کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے، انہوں نے کہا جو تحریک یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ تحریک آگے بڑھے گی، اور ہم بھی اس تاریخ میں انہی مقاصد کے لیے کام کریں گے. مولانا مجاہد آدمی ہے، کام کا آدمی ہے، بریلینٹ آدمی ہے، لگے رہیں گے انشاءاللہ. یہ سب دریائیں ایک طوفان بن جائیں گے اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل بالکل. میں ایک جواب دے دوں، یہ میری پرسنل کیپیسٹی کا جواب ہے کہ احتجاجی تحریک میں مولانا صاحب کے موقف کا بہترین احاطہ فضل الرحمان صاحب کر سکتے ہیں. سر اور کوئی نہیں بتا سکتا. آپ کی جو تحریک ہے کیونکہ آئین اور قانون کی بحالی کی تحریک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب کون ہے؟ سیاسی کتے ہیں؟ اگر سیاسی کتے ہیں تو پھر آپ کی یہ جو تحریک ہے اس کا انجام کیا ہوگا، کس سے امپلیمنٹ کروائیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج مولانا صاحب نے حرف کہا، آج مجھے کہا کہ یار یہ تو اتنی قسمیں ہم سے لی گئی ہیں، میں تو حیران ہوا کہ میں کہاں چلا آیا. یہ ابھی شریف آدمی کہا بھائی دیکھیں ہم سب نے حلف ہوتا ہے، حلف وعدہ ہوتا ہے. ہم سے بار بار یہ حلف لیا گیا ہے کہ آئین کے پاکستان کی ہم حفاظت کریں گے. ابھی حفاظت ہمارے پاس افواج کہاں ہے؟ ہمارے فوجی بھائی ان کا حلف ہے شیڈول 3 میں یا شیڈول 4 میں، وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اس ملک کی دفاع کے لیے قربانی دوں گا، لیکن میں سیاست میں حصہ نہیں دوں. بس یہ مہربانی کہ اس حلف کے دائرے میں رہیں، ہم لکھ کے دیں گے. جس طرح مولانا صاحب نے کہا جمہوری پاکستان جس میں عوام ہمارے کسانوں کی کیا حالت ہے. یہاں معافی چاہتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں وہ لوگ
زیادہ صحت مند اور پیٹو ہیں جو کام نہیں کرتے. وہ جو کام کرتے ہیں وہ دن بدن بربادی کی طرف جا رہے ہیں. میں نے ساتھی مشورہ نہیں کیا. ہمارے ایسے قوانین بننے چاہیے کہ زمیندار پہ یہ قانونی طور پہ لاگو ہو کہ غریب کسان کی بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری تیری. وہ بوتا ہے, وہ لڑتا ہے, لیکن اس کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا. یہ کہاں جائے گا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اقبال نے ٹھیک ہے تو اقبال نے اس اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرا کے در و دیوار کو جلا دو, ہلا دو, جس کھیت سے دیکھان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے خوش گندم کو جلا دو. ہم پاکستان کو ایک بہترین ملک بنانا چاہتے ہیں. بلے ہم نہ ہوں پارلیمنٹ میں, لیکن خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں. 20 کروڑ 25 کروڑ انسانوں کا ہاتھ کوئی نہیں مروڑ سکتا. 2 جرنیلوں, 2 شہباز, 1 محمود, 1 عمر, 1 اور ان کا ہاتھ مروڑنا, ان کو ڈرانا, ان کو کسی اس میں لانا آسان کام ہوگا. لیٹ اس شیئر. ہم ہر آدمی کو, پاکستان کے لوگ, میں ایمانداری سے زندگی میں کبھی نہیں, میں جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہوں. جمہوری پاکستان جس میں فرد کا فرد پہ ظلم نہ ہو, جس میں فرقے کا فرقے پہ ظلم نہ ہو, جس میں کسی قوم کی قوم پہ ظلم نہ ہو, اور لوگوں کو ان نعمتوں پہ آئینی گارنٹی ہو, یہ پاکستان قیامت تک چلے گا اور بہترین ملک چلے گا. اس کی بنیادی یہ ہے, قرآن کریم بھی کہتا ہے, ہم سب مسلمان بھی ہیں, دنیا کا قانون بھی یہ کہتا ہے, اعدلوا هو اقرب للتقوى. ہم عدل کے ساتھ ہیں, پلیز عدل کرو, بس. اچھا سر, یہ بتا دیجیے 2 سوالات ہیں کہ ایک تو جو پیچھے بینر لگایا گیا آج ظاہرہ تحریک کے لیے بڑا اہم دن ہے, اس میں 6 سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کی ہمیں تصاویر نظر آ رہی ہے, یہاں پر 4 نے بات کی ہے, اس کی وجہ بتا دیں. دوسرا آپ سے خصوصاً سوال ہے کہ جو مبینہ مداخلت تھی عدلیہ میں, اس پر کچھ ہی دیر پہلے چیف جسٹس نے جو نیا بینچ تشکیل دی ہے جس کی سربراہی وہی کریں گے, اس کو کیسے دیکھیں؟ سوری, آپ نے نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے, جو سو موٹو لیا گیا تھا, مبینہ مداخلت جو عدلیہ میں ہوتی ہے, چیف جسٹس اس کی سربراہی کریں گے, جسٹس زہرا افریدی جو ہے ان کو الگ کر دیا گیا ہے, اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سیکنڈ جو آپ کا سوال کا جواب میں پہلے دوں گا, بس ٹھیک ہے, تھینک یو. وہ یہ ہے کہ جی یہ کیس ابھی عدلیہ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے, یہ ایسڈ ٹیسٹ کیس ہے, اور عدلیہ نے خود اس چیز کا تعین کرنا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں کسی انٹیلیجنس ایجنسی, پاکستان میں 5 انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں. آپ کے پاس انٹیلیجنس بیورو ہے, فیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ ہے, آپ کے پاس ملٹری انٹیلیجنس ہے, انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے, اور ایک اور میں ملٹری انٹیلیجنس کا میں نے نام لے لیا, آئی بی ہے, انٹیلیجنس بیورو ہے. یہ 5 ہے. تعین کر لیں کہ ان کی مداخلت آپ کے ورکنگ میں آپ کو قابل قبول ہے. آپ سے مراد عدلیہ کو, کہ کل کو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, بشرا بی بی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, ہماری خواتین ہیں, ہمارے مرد حضرات ہیں, ہمارے ملٹری کورٹس کے ساتھی ہیں, وہ ان کے خلاف سزائیں ہو رہی ہیں. ان کے کیسز کے اندر دباؤ ان پہ ڈلے تو عدلیہ کو یہ قابل قبول ہے, کیونکہ وقت جو ہے وہ تو پھرتا رہتا ہے, وہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے, کل کوئی اور ہوگا. اور جب یہ چیز یا یہ پنجاب کا آئی جی کیسے اس جلسے کو روک پائے گا. اور لاسٹلی اخلاقی گرواہٹ کی انتہا ہے کہ ایک خاتون جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ناپسندیدہ آدمی کی اہلیہ ہے, یہ صرف ان کا ایک قصور ہے بشرا بی بی کا, کہ آپ نے اس خاتون کو زہر بھی دے دیا, آپ نے اس خاتون کی رپورٹس بھی نہیں ہونے دی, آپ نے ان رپورٹس کو